روایت نمبر 793 اللہ خبیب، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک طویل روایت میں بیان کرتے ہیں حضرت خبیب کے بارے میں. خبیب کے بارے میں لکھ لیجئے، اس کے بعد میں واقعہ سناتا ہوں آپ لوگ کا. ایک خبیب بن عدی الاوسی، خبیب بن عدی الاوسی الانصاری، یہ جنگ بدر میں شریک رہے. حضرت خبیب جو ہیں یہ پہلے اسلام لانے والوں میں سے ہے، یہ جنگ بدر میں شریک ہوئے. اور ان کا کارنامہ یہ تھا کہ قریش کی طرف سے ایک بنو الحارث، قریش کے شاخوں میں ایک بنو الحارث قبیلہ ہے، ان کے سردار کو انہوں مارے تھے میدان جنگ میں. جنگ بدر میں بنو الحارث کے جو کہ بہت بڑا قبیلہ ہے اس کے سردار کو مارے. اس کے بعد اچھا اور ایک آپ کا یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو بعد میں یہ جنگ بدر میں یہ ہوا اور جنگ احد میں یہ ہوا، شریک رہے. اس کے بعد سن 4 ہجری کو، 3 ہجری کو جنگ احد ہوئی، سن 4 ہجری کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو بھیجے تھے. تو میں ایک کام کرتا ہوں کیونکہ اسی کا حصہ ہے. دیکھیے عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ فی روایت طویلہ، یہ روایت طویلہ جو ہے یہی واقعہ ہے، یعنی یہی حدیث کا پارٹ ہے جو یہاں پر لکھا نہیں گیا. میں آپ کو وہ پارٹ سنا دیتا ہوں کہ واقعہ کیا ہوا. حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ جب بنو حارث کے لوگ میں سے کسی بڑے سردار کو مار دیے تھے جنگ بدر میں مسلمانوں کی طرف سے، ٹھیک ہے، یہ ہو گئی جنگ. جنگ احد میں بھی شریک رہے. اس کے بعد 4 ہجری کو نجد کی طرف کے لوگ بولے تھے کہ بھئی ہم اسلام قبول کرنا چاہ رہے ہیں کہ آپ اگر کچھ قرآن جاننے والوں کو اگر ہمارے پاس بھیجتے ہیں تو وہ آ کے ہم کو قرآن سکھاتے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کرتے ہیں کہ کچھ صحابہ کرام کو، ایک 4-5 صحابہ مختلف لوگ کو بھیجے تھے. یہ ایک گروپ تھا 4-5 افراد کا، جس میں کمانڈر، جس میں لیڈر بنائے تھے حضرت عاصم کو، جن کا نام اگلی روایت میں آنے والا ہے. حضرت عاصم کے لیڈرشپ میں ایک ٹیم بنا کر حافظوں کو، قرآن اچھا پڑھنے والے صحابہ کو بھیج دیے یمامہ کی طرف، اور کیا کہتے ہیں اس نجد کی طرف ان کو بھیج دیے. جب یہ نجد کی طرف روانہ ہو جاتے یہ لوگ، بنو الحارث کے لوگ طاق میں رہتے کہ خبیب ہمارے سردار کو قتل کیا تھا، خبیب سے بدلہ لینا ہے اور عاصم سے بدلہ لینا ہے. عاصم بھی کسی بڑے شخصیت کو مارے ہوئے تھے، تو وہ لوگ کو اس کی کھار تھی. تو اتفاق ایسا ہوا کہ جب یہ لوگ نکلے، اور یہ لوگ کیونکہ راستہ بڑا لمبا تھا، کھجور وغیرہ لے کے نکلے، ایک جگہ پر یہ لوگ بیٹھے، کھجور وغیرہ کھائے، تھوڑا ریسٹ کرے، پھر اٹھ کے نکلے. وہ بنو الحارث خاندان کے لوگ، بنو الحارث کے نہیں، وہاں یمامہ کے کچھ قبیلے تھے، حذیل وغیرہ، بنو حذیل وغیرہ، یہ قبیلے والے حذیل بن لحیان، یہ لوگ دیکھتے کہ یہ گٹلیاں مدینے کے کھجور کے، یعنی عرب لوگ گٹلی کو دیکھ کر بولتے تھے کہ یہ کس علاقے کے لوگ گزرے یہاں سے. وہ گٹلی کو دیکھ کر بولے یہ تو مکے کے کھجور نہیں ہوتے، یہ تو یمامہ کے اور نجد کے کھجور نہیں، یہ تو مدینے کے کھجور ہے. تو کچھ مدینے کے لوگ یہاں پر جا رہے ہیں، چلو ان کو گھیرتے ہیں. تو یہ جاتے پیچھا، یعنی دھوکے سے بلاتے حضور کو، یہ لوگ جھوٹ اطلاع دیتے کہ ہم قرآن سیکھنا چاہ رہے ہیں. تو یہ جب صحابہ کرام آگے بڑھ جاتے، بہت آگے جانے کے بعد یہ لوگ کیا کرتے کہ کچھ لوگ کو لے جا کر ان کا گھیراؤ کر لیتے. یہ ابھی راستے میں ہیں، ان کا گھیراؤ کر لیتے، اور گھیراؤ کر کے ان کو بولتے کہ بھی ہتھیار ڈال دو. جب ان کی نظر پڑتی کہ بھئی اس کے اندر تو عاصم ہے اور اس کے اندر خبیب بن عدی ہے، ارے یہ تو بڑے تگڑے لوگ ہیں، ہماری تو ان سے دشمنی نہیں ہے، لیکن بنو حارث مکہ کے لوگ ان کی تلاش میں ہیں، اگر ہم ان کو گرفتار کر لیے تو ہم جو ہے ایک بڑا اماؤنٹ مکے والے سے وصول کر سکتے کہ ٹھیک ہے بھئی تمہارے سردار کے قاتل کو ہم تم کو ہینڈ اوور کر دیتے ہیں، ہم کو اتنا پیسہ چاہیے، اتنا پیسہ چاہیے، ٹھیک ہے. اور یہ جو شخصیت تھی نا، یہ اچھا ٹھیک ہے. تو حضرت خبیب، حضرت عاصم تو صاف بول دیتے کہ نہیں. اچھا وہ لوگ کیا کرتے ہیں جو گھیراؤ کرتے ہیں، وہ لوگ سووں میں رہتے، اور یہ لوگ 4-5 آدمی رہتے. وہ لوگ گھیراؤ کر کے بولتے کہ ہتھیار ڈال دو، ہم آپ کو قتل کرنے والے نہیں ہیں، ہم آپ کو امن دے دیں گے، پیس کا اعلان کرتے ہیں، ہم آپ کو ماریں گے نہیں، آپ لوگ ہتھیار ڈال دو. وہ لوگ کو سمجھ میں آ جاتا ہے، یعنی کھلم کھلا سمجھ میں آ رہا ہے کہ سازش ہے. حضرت عاصم کہتے ہیں نہیں میں کافر کی بات پہ اعتبار نہیں کرتا. تو وہ لوگ کیا کرتے، تیر چلاتے، حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہیں پر شہید کر دیتے، اور کچھ افراد کو شہید کر دیتے. حضرت خبیب ہے اور حضرت ایک زید ہے، اور ایک انشاءاللہ پھر کبھی ان کا واقعہ سنائیں گے. یہ دونوں کو اریسٹ کر لیتے، پکڑ لیتے، یہ لوگ کو پکڑ کے لے جاتے ان کو مکہ میں بیچنے کے لیے. مکے والوں کو اطلاع دیتے کہ بھائی تمہارے سردار کے قاتل کو ہم لے کے آ رہے ہیں، اماؤنٹ تیار کرو جی. تو ان کو گرفتار کر کے وہاں پر لے جاتے، اور وہ بنو الحارث آگے بڑھ کے اچھا دام دیتے، اچھا خوب پیسہ دیتے، ان کو پیسہ دے کر حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے جا کر باندھ دیتے.
یعنی لوہے کے وہ ہتھکڑیاں اور کیا رہتے زنجیر وغیرہ ڈال دیتے، اب ان کو شہید کرنے والے ہوتے. ٹھیک ہے. اب یہ جب قیدی بنا لیے جاتے، قیدی کو کیا بولتے ہیں انگلش میں؟ پریزنر کا ہے نہیں، اور بھی کچھ کہتے ہیں اس کو. تو بہرحال جنگ میں جو قید ہوتے ہیں، بہرحال ان کو قید کر دیا جاتا، باندھ دیا جاتا، مگر ایسے وہ جو سلاخیں راڈ وغیرہ کی جیل ہوتی ویسی نہیں، کھلی جگہ پر ان کو ہاتھ پر چین وغیرہ سے باندھ کر دیوار سے یا کسی کھوٹے سے باندھ دیتے کہ وہ نکل نہیں سکتے، ان کے ہاتھ پیر باندھ کے رکھ دیتے. تو وہ جو خاندان بنو الحارث کے لوگ رہتے ہیں، وہ کھانا بھی ان کو دیتے، کھلاتے پلاتے. ایک ٹائم رہتا ہے کہ بھئی یہ ٹائم پہ ان کو سب لوگوں کو جمع کرنا ہے اور سب کے سامنے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنا ہے. پروگرام بنا لیتے اور مقرر کر دیتے کہ بھئی صبح میں شام میں ان کو کھانا کھلانا کرنا ایسا ایسا. تو یہ بالکل سکون سے رہتے، ان کے اوپر کوئی قسم کی پریشانی نہیں رہتی. حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ بالکل آرام سے رہتے وہاں پر. لیکن حالت خراب ہو جاتی، یعنی ایک اریسٹ کر کے لائے اور بند کے رکھے ہوئے ہیں، کئی دن گزر گئے تو حالت خراب رہتی. تو وہ خواتین جو کھانا لاتے کرتے تھے، وہ کچھ کرتے تھے، ان سے انہوں بات بڑی اچھی کرتے. اور حضرت خبیب ان کو کہتے کہ ایک کام کرو بی بی، دیکھو یہ تو میرے کو معلوم ہے کہ یہ لوگ میرے کو قتل کرنے والے ہیں، مگر جب یہ لوگ جو ٹائم فکس کرتے نا قتل کرنے والے، تو اس سے ذرا پہلے میرے کو اطلاع کر دینا، میں موت کے لیے اچھی تیاری کرنا چاہتا ہوں. تو ٹھیک ہے بولتے انہوں. جب اطلاع آ جاتی کہ بھئی فلاں ٹائم پہ آپ کو لے جا کے قتل کر دیں گے، تو حضرت خبیب بولتے ہیں ٹھیک ہے بی بی، ایک کام کر سکتے تو میرے کو وہ چاہیے، کیا بولتے سو بلیڈ چاہیے، میرے کو ایک بلیڈ چاہیے. اس طرح کرتے ہیں سر مناتے کرتے، سو میرے کو ایک اس طرح چاہیے، تھوڑا میں داڑھی وغیرہ سٹ کر لیتا ہوں میں. یعنی موت کو کیا کہتے ہیں استقبال کرنا چاہتے تھے خوشی سے، صاف ستھرے ہو کے. تو میں یہ ابھی صرف پانی سے منہ دھو رہا ہوں کر رہا ہوں، میرے بال وغیرہ سب ہل گئے ہیں، میں اچھا ذرا سٹ کر لینا چاہتا ہوں. تو وہ ایک بھولی بھالی خاتون رہتی، وہ تو سوچتی نہیں کہ بھئی یعنی اگر بھئی مشرکین میں سے ہے نا وہ لوگ، تو ان کے حساب سے تو یہ دشمن ہے، تو اس کے ہاتھ میں تو اس طرح نہیں دینا چاہتی. وہ خاتون لا کے ان کے ہاتھ میں اس طرح دے، اور وہ جو ہے اپنی داڑھی وغیرہ سٹ کرتے ہیں، یا جو بھی جیسا بھی ان کو اپنی صفائی وغیرہ گردن وغیرہ کی جیسا بھی صفائی کرنا ہے وہ اپنی صفائی کرتے رہتے. اتنے میں ہوتا یہ کہ وہ جو عورتیں وغیرہ وہاں پر کام کرتی رہتی تھی، ان میں سے کوئی بچہ، چھوٹا بچہ رینگتے ہوئے ان کے قریب چلے جاتا، اور یہ ان کو گود میں لے کے بٹھا لیتے، گود میں لے کے بچے کو بٹھا لیتے. اب ہاتھ میں اس طرح ہے اور گھر کا بچہ ان کے گود میں ہے، جی ان کے گود میں ہے. اور اب یہ خواتین پورے پریشان ہو جاتے. تو حضرت خبیب کہتے ہیں کہ اب تم تو، یعنی بعض روایتوں میں ایسا آتا کہ وہ ایسے مذاق سے بولتے کہ تم تو میرے پکڑ میں آ گئے، اللہ تعالیٰ میرے کو رستہ نکال دیا، اب دیکھو یہ اس طرح ہے اور یہ بچہ ہے. خواتین پورے ڈر جاتے، روم راٹ شروع ہو جاتی اور بولتے کہ ہم آپ کی اتنی خدمت کریں اور آپ کو کھانا دیتے، ہم آپ سے یہ توقع نہیں رکھتے. تو حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ مسکرا کر بولتے کہ اللہ کی قسم، ہمارے نبی کی یہ تعلیمات نہیں ہے، ہم بچے کو مارنے والے نہیں ہیں، بلکہ وہ اس طرح کو بھی پھینک دیتے اور بچے کو بھی تھوڑا پیار کر کے چھوڑ دیتے اور بولتے نہیں، ہمارے نبی ہم کو یہ نہیں سکھائے. اس کے بعد جو ہے پھر ان کو آ کر وہ جو قتل کرنے کا ٹائم مقرر کیا گیا تھا، تو لوگ آتے، ان کے بیڑیاں وغیرہ کھولتے اور ان کو لے کر جاتے. جب لے جا کر ان کو کیا کہتے ہیں صلیب پر ان کی گردن مار کر ان کو صلیب پہ لٹکانا تھا. صلیب پہ لٹکا دیتے تھے نا قدیم زمانے میں، اوپر لاش کو لٹکا دیتے تھے، تو اس طرح سے ان کو لٹکانا تھا. تو بولتے کہ آپ کی کوئی خواہش ہے؟ تو کہتے کہ یعنی دو باتیں اس میں ہوتی ہے. ایک بات تو یہ ہوتی ہے کہ ایک کام کرو، تم اپنے نبی کے سے غداری کر دو تو ہم تمہارے کو چھوڑ دیں گے. تو حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کے پیر میں، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیر میں ایک کانٹا چبھنے سے آسان ہے میرے لیے کہ میری اپنی جان دے دوں میں. تو بولتے ہیں اچھا بہت زیادہ، یعنی یہ لوگ بہت یعنی کٹر وفادار ہیں، ان سے کچھ امید نہیں ہے، چلو ان کو قتل کر دیا جائے. تو کوئی آخری خواہش؟ تو بولتے 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں. اور اطمینان سے وہ تیاری ویاری کر کے آتے پوری، تو اطمینان سے 2 رکعت نماز پڑھتے اور سلام پھیر کے پلٹ کے بولتے کہ نماز میں بڑا مزہ آ رہا ہے، میں اطمینان سے اور بہت سارے نمازیں پڑھتا ہوں، مگر تم لوگ کو خیال ہوگا کہ میں موت سے ڈر کے لمبی کرتے جا رہا ہوں نمازوں کو، میں موت سے نہیں ڈر رہا ہوں. اس کے بعد حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا کہتے ہیں قتل کر دیا جاتا اور آپ کی جسم مبارک کو لٹکا دیا جاتا. بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع ملتی تو پھر رات میں کچھ صحابہ کو بھیج کر آپ کی جسم مبارک کو اتار کر لایا جاتا اور دفنایا جاتا. یہ واقعہ ہے. اب اس دوران جب آپ کو قید کر لیا گیا تھا، اس دور کا یہ واقعہ ہے. یہ طویل روایت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں وَكَانَ خَبِيبٌ هُوَ قَتَلَ الْحَارِثَ يَوْمَ بَدْرٍ، اور خبیب وہ آدمی تھے جو جنگ بدر کے موقع پر حارث کو قتل کرے تھے. یہ بنو حارث خاندان کے یہ سردار تھے. فَمَكَثَ عِنْدَهُمْ أَسِيرًا، تو اس کے بعد ہوا یہ کہ بنو الحارث ان کو، یعنی بہت لمبے واقعہ جو پورا واقعہ میں سنایا، ان کو قید کر لیے تھے. وَكَانَتْ تَقُولُ مِنْ بَعْضِ بَنَاتِ الْحَارِثِ، اور
بنو الحارث کی خواتین میں سے، بنو الحارث کی خواتین میں سے بعض خواتین یہ بات روایت کرتی ہے، ما رأیت اسیرا قط خیرا من خبیب، ہم نے خبیب جیسا نیک قیدی کبھی نہیں دیکھا، اتنا نیک انسان تھا، قیدی بنا کر لائے تھے لیکن اتنا اچھا انسان ہم کبھی نہیں دیکھے۔ لقد رأیتہ یأکل من قطف عنب وما بمکہ یومئذ تمرۃ، یہ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کی کرامت ہے۔ وہ خاتون کہتی ہے کہ ہم نے دیکھا کہ وہ قیدی خبیب انگور کھا رہے تھے، انگور کھا رہے تھے اس وقت جبکہ پورے مکہ میں کسی قسم کا پھل ہی نہیں تھا، کوئی فروٹ مکہ میں تھا ہی نہیں، کوئی سیزن ہی نہیں تھا، لیکن اس وقت حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں ہم انگور دیکھتے تھے، وہ سکون سے بیٹھ کے یعنی ہتھکڑیاں پڑے ہوئے اور انگور وہ کھاتے بیٹھے تھے۔ یہ ان کی کرامات میں سے وَإِنَّهُ لَمُوَثَّقٌ فِي الْحَدِيدِ، وہ انگور کھاتے بیٹھے، مکہ میں کسی قسم کا کوئی پھل نہیں ہے اور ان کے ہاتھوں میں کیا کہتے ہیں لوہے کی بیڑیاں پڑی ہوئی ہے۔ وَمَا كَانَ إِلَّا رَزَقَهُ اللَّهُ، اور یہ ہو ہی نہیں سکتا سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ڈائریکٹ یہ چیز عطا فرمائی ہو۔ یہ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامتوں میں ایک کرامت بیان کی جاتی ہے۔ یہ بہت بڑے لوگ تھے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ بہرحال یہ صحابہ کرام کی زندگیاں تو ہمارے سامنے ہی نہیں ہیں، ہمارے سامنے حقیقت میں صحابہ کی زندگی پڑھنے کے لائق ہے۔